السلام علیکم۔ پتا کے آپ کو انشاءاللہ بارے میں بتائیں گے، پتا کا کام کیا ہے ہمارے جسم میں، اور پتا کی پتھریاں کیوں ہوتی ہے اور اس کا اصولی علاج کیا ہے، سبب کیا ہے اس کا، علامات اس کی کیا ہیں اور اس کا اصولی علاج کیا ہے۔ قانون مفرزہ کے مطابق انشاءاللہ پتھریوں کا آپریشن کے بغیر ہی انشاءاللہ آپ کو علاج بتائیں گے قانون مفرزہ کی روشنی میں، اور انتہائی مفید معلومات ہے انشاءاللہ آپ کے لیے، تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قانون مفرزہ سے متعلق ہم بہت ساری تشخیص کی، جہاں پر آپ کسی بھی بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں، اپنا مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ویڈیوز بنی ہوئی ہے، مسلسل بن بھی رہی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں گے۔ دیکھیے، مثانہ کی طرح پتا کے دو کام ہے، جگر سے سفرا لے کر اپنے اندر سٹور یا جمع کرنا، اور سفرا سے بھر جانے کی صورت میں آنت میں گرانا، تو جس سے خوراک وغیرہ ہضم ہوتی ہے۔ جیسا کہ پتا کے غیر طبی فعال میں، یہ میں آپ کو پتے کی پتھریاں اب بتا رہا ہوں کہ پتے کی پتھریاں کیا ہے، کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ جگر و غدد کے کیمیائی اجزاء جب تیز ہو جاتے ہیں تو غدد ناقلہ جو جگر کمزور ہو جاتا ہے، غدد ناقلہ میں جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سفرا بنتا تو ہے لیکن خون میں جمع نہیں ہوتا، خون میں جمع نہیں ہوتا، جس سے بعض دفعہ یرقان بھی ہو جاتا ہے۔ پتا سفرا کو نکالنا تقریباً بند کر دیتا ہے، جو سفرا بنتا ہے وہ بھی خارج نہ ہونے کی وجہ سے گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے۔ یہی جمع ہوا سفرا ریزوں اور کنکریوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جنہیں عرف عام میں پتھریاں کہنے لگتے ہیں حکامہ حضرات اور ڈاکٹر حضرات۔ حقیقت میں جگر و غدد کے کیمیائی اجزاء بہت تیز ہو چکے ہوتے ہیں، غدد ناقلہ تقریباً اپنا کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ پتا ہے وہ خود نالی دار غدی جسم ہے، اور اسے سفرا خارج کرنے کے لیے ملتا ہی نہیں، جو سفرا اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی نہیں نکلتا، بلکہ اس کے اندر جمع ہو کر اور جم کر پتھری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان پتھریوں کی تعداد 10-20 سے لے کر سینکڑوں ہو سکتی ہے۔ پتے کے اندر ان پتھریوں کی جسامت چنے کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اور شکل میں گول، بعض نوکدار ہوتی ہے، تازہ جو کنکریاں ہوتی ہے بھاری اور خشک ہلکی ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پتے میں پتھریاں ہوتی ہے اس کا سبب بتا دیا ہے، پتے کا جو حجم ہے یعنی چنے کے برابر ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، گرم خشک غذا اور دوا زیادہ استعمال کرنے سے، مثلاً مرغ، تتر، بٹیر، کبوتر اور چرو وغیرہ کا گوشت زیادہ کھانا پتا کی غدد جاذبہ کا کام تیز کر دیتا ہے، جس سے قبض وغیرہ شدید ہو جاتی ہے۔ اس میں علامات یہ ہیں کہ دائیں پسلیوں کے نیچے اچانک شدت سے درد ہونا، درد گردہ کی طرح مریض بے حد بے قرار ہو جاتا ہے درد کی وجہ سے، اور اس میں ابکائیاں بھی آتی ہے، ہچکیاں بھی آنے لگتی ہے، قبض شدید ہوتی ہے، نبض کمزور ہوتی ہے، چہرہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کبھی درد زیادہ ہوتی ہے۔ اگر پتھری پتا میں واپس چلی جائے یا آنت میں چلی جائے تو ایک ورم بند ہو جاتا ہے۔ اگر پتا کی نالی میں مسلسل پھنسی رہے تو سفرا کے خون اخراج نہ پانے کی وجہ سے یرقان ہو جاتا ہے۔ علاج، اس کا علاج کیا ہے؟ یرقان ہو جائے یا پتا میں پتھریاں بن جائیں تو یہ غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قانون مفرزہ کے اصولی علاج کے مطابق ان دونوں صورتوں کا جو علاج ہے وہ غدی عضلاتی یا غدی اعصابی، پہلے غدی اعصابی ہم یوز کریں گے، غدی اعصابی ملین یعنی گرم تر ملین مسحل ہم یوز کروائیں گے مریض کو۔ اگر پیشاب بہت کم آتا ہے تو اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی غذا دوا بھی ہم کھلا سکتے ہیں، تاکہ سفرا کا جو زور ہے وہ کم ہو کر رطوبت کی صورت اختیار کر لے، یعنی گرمی کم ہو کر جسم میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے۔ جو ہی غدد ناقلہ کا فعال تیز ہوگا، فوراً ہی یرقان پتے کی پتھریاں تحلیل ہو کر خارج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور پتے کی پتھریوں کا آپریشن ضروری نہیں ہے یا اس کا علاج بہتر ہے، یہ اس بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ بہرحال آپ یہاں پر بھی سماعت فرما لیں، طبیب اور مریض پوچھتے ہیں کہ جب پتا پتھریوں سے بھر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا علاج کیا جائے یا اس کو نکال دیا جائے، کیا کرنا ضروری ہے؟
یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ پاک نے پتا جسم میں جو پیدا کیا ہے، جسم میں ہمارے جو بھی حصہ پیدا کیا ہے وہ کوئی بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر حصہ انتہائی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت مند ہے اور مفید ہے، ضروری ہے۔ کسی پرزے کے بیمار ہو جانے سے اسے درست کرنے یا علاج کرنے کی بجائے اسے جسم سے نکال دینا اچھا عمل نہیں ہے۔ کسی جسم کے پرزے کا بیمار ہو جانا تو اگر اسے جسم سے نکال دیا جائے بجائے ٹھیک کرنے کے تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی جو جڑیں ہیں، پھر یہ وہ عمل جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، بیمار ہوا ہے، وہ زیادہ دوبارہ پھر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپریشن سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مسحل، یہ مسحل کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم سے جو رکے ہوئے مواد ہے اس کو خارج کرنا، پخانہ کی صورت میں خارج کر دیتا ہے، تو مسحل آپ یوز کریں۔ ویڈیو کو دیکھ لیں تو تھوڑا سا پیچھے کر کے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس کا علاج کیا بتایا ہے، تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر نہ سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر کے۔ السلام علیکم۔